ابو علی امان نے بیان کیا، کہا کہ ہم کو شعیب نے خبر دی، انہیں زہری نے کہا کہ مجھے سعید بن مسیب اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے خبر دی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک میری یہ بات پہنچائی گئی کہ خدا کی قسم زندگی بھر میں دن میں تو روزے رکھوں گا اور ساری رات عبادت کروں گا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، ہاں میں نے یہ کہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لیکن تیرے اندر اس کی طاقت نہیں، اس لیے روزہ بھی رکھ اور بے روزہ بھی رہ، عبادت بھی کر لیکن سو بھی، اور مہینے میں 3 دن کے روزے رکھا کر، نیکیوں کا بدلہ 10 گنا ملتا ہے، اس طرح یہ ساری عمر کا روزہ ہو جائے گا۔ میں نے کہا کہ میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر 1 دن روزہ رکھا کر اور 2 دن کے لیے روزے چھوڑ دیا کر۔ میں نے پھر کہا کہ میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا 1 دن روزہ رکھ اور 1 دن بے روزہ کے رہے، کہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ایسا ہی تھا، اور روزہ کا یہ سب سے افضل طریقہ ہے۔ میں نے اب بھی وہی کہا کہ مجھے اس سے بھی زیادہ کی طاقت ہے، لیکن اس مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے افضل کوئی روزہ نہیں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1976۔ عمر بن علی نے بیان کیا، کہا کہ ہم کو ابو عاصم نے خبر دی، انہیں ابن جریج نے، انہوں نے عطا سے سنا، انہیں ابو عباس شاعر نے خبر دی، انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا کہ میں مسلسل روزے رکھتا ہوں اور ساری رات عبادت کرتا ہوں۔ اب جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو میرے پاس بھیجا یا خود میں نے آپ سے ملاقات کی، آپ نے دریافت فرمایا کہ کیا یہ خبر صحیح ہے کہ تو متواتر روزے رکھتا ہے اور ایک بھی نہیں چھوڑتا اور رات بھر نماز پڑھتا رہتا ہے، روزہ بھی رکھ اور بے روزہ کے بھی رہ، عبادت بھی کر اور سو بھی، کیونکہ تیری آنکھ کا بھی تجھ پر حق ہے، تیری جان کا بھی تجھ پر حق ہے، اور تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے۔ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ مجھ میں اس سے زیادہ کی طاقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر داؤد علیہ السلام کی طرح روزہ رکھا کر۔ انہوں نے کہا اور وہ کس طرح؟ فرمایا کہ داؤد علیہ السلام 1 دن روزہ رکھتے تھے اور 1 دن کا روزہ چھوڑ دیا کرتے تھے۔ جب دشمن سے مقابلہ ہوتا تو پیٹھ نہیں پھرتے تھے۔ اس پر عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے نبی، میرے لیے یہ کیسے ممکن ہے کہ میں پیٹھ پھیر جاؤں؟ عطا نے کہا کہ مجھے یاد نہیں اس حدیث میں صوم دہر کا کس طرح ذکر ہوا، البتہ انہیں اتنا یاد تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو صوم دہر رکھتا ہے اس کا روزہ ہی نہیں۔ 2 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1977۔ شعبہ نے بیان کیا، ان سے مغیرہ نے بیان کیا کہ میں نے مجاہد سے سنا، اور انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مہینہ میں صرف 3 دن کے روزے رکھا کر۔ انہوں نے کہا کہ مجھ میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت ہے۔ اسی طرح وہ برابر کہتے رہے کہ مجھ میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت ہے، یہاں تک کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 1 دن روزہ رکھو اور 1 دن کا روزہ چھوڑ دیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے یہ بھی فرمایا کہ مہینہ میں 1 قرآن مجید ختم کیا کر۔ انہوں نے اس پر بھی کہا کہ میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں، اور برابر یہی کہتے رہے، یہاں تک کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دن میں 1 قرآن ختم کیا کر۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1978۔ شعبہ نے بیان کیا، کہا ہم سے حبیب بن ابی ثابت نے بیان کیا،
کہا کہ میں نے ابو عباس مکی سے سنا، وہ شاعر تھے، لیکن روایت حدیث میں ان پر کسی قسم کا اتہام نہیں تھا۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تو متواتر روزے رکھتا ہے اور رات بھر عبادت کرتا ہے؟ میں نے ہاں میں جواب دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تو یوں ہی کرتا رہا تو آنکھیں دھس جائیں گی اور تو بے حد کمزور ہو جائے گا۔ یہ کوئی روزہ نہیں کہ کوئی زندگی بھر بلا ناغہ ہر روز روزہ رکھے۔ 3 دن کا ہر مہینہ میں روزہ پورے زندگی کے روزے کے برابر ہے۔ میں نے اس پر کہا کہ مجھے اس سے بھی زیادہ کی طاقت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر داؤد علیہ السلام کا روزہ رکھا کر۔ آپ 1 دن روزہ رکھتے تھے اور 1 دن روزہ چھوڑ دیتے تھے، اور جب دشمن کا سامنا ہوتا تو پیٹھ نہیں دکھلایا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1979۔ خالد نے بیان کیا، ان سے خالد حذا نے اور ان سے ابو قلابہ نے کہ مجھے ابو ملی نے خبر دی، کہا کہ میں آپ کے والد کے ساتھ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے ہم سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرے روزے کے متعلق خبر ہو گئی کہ میں مسلسل روزے رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے یہاں تشریف لائی اور میں نے ایک گدا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بچھا دیا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر بیٹھ گئے اور تکیہ میرے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارے لیے ہر مہینہ میں 3 دن کے روزے کافی نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ کچھ اور بڑھا دیجیے۔ آپ نے فرمایا، اچھا 5 دن کے روزے رکھ لے۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ کچھ اور؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چلو 6 دن۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ کچھ اور بڑھائیے، مجھ میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا 9 دن۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ کچھ اور؟ فرمایا، اچھا 11 دن۔ آخر آپ نے فرمایا کہ داؤد علیہ السلام کے روزے کے طریقے کے سوا اور کوئی طریقہ شریعت میں جائز نہیں، یعنی زندگی کے آدھے دنوں میں 1 دن کا روزہ رکھ اور 1 دن کا روزہ چھوڑ دیا کر۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1980۔